وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 159 اور 160 سورہ بقرہ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ماں وہ جو، انزلنا اتاری ہم نے، من البینات روشن دلیلیں، والہدی اور ہدایت، من بعد اس کے، ما بیناہ کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیں انہیں، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ آیت نمبر 160 ہے، الا الذین مگر وہ لوگ، تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اپنے آپ کو درست کر لیا، وبینوا اور ظاہر کر دیا حق کو، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں ان کی، وانا التواب الرحیم اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے کھلے احکام اور اس کی ہدایت کو اس کے بعد بھی چھپا رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ یہود کے ان علماء کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت شریف کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ کی آیتیں چھپاتے تھے۔ یہ علماء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات چھپاتے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق توڑ موڑ دیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں ہے، پس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے تحریر لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، پس ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا اور ان کے لیے بربادی کا باعث ہے، اور جو کچھ کہ وہ اس طرح سے کماتے ہیں وہ بھی ان کے لیے افسوس کا سامان ہوگا۔ احادیث پاک میں دینی مسائل چھپانے کی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا۔ اسی طرح غلط مسائل بیان کرنے والوں، بغیر پڑھے عالم، مفتی، محدث و مفسر کہلانے والوں اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کرنے والوں کی آج کل کمی نہیں۔ یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کہ اپنی رحمت سے دور کر دینا اللہ کا، جن پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے قرآن پاک کی آیت نمبر 159 اور 160 نہ پڑھی ہوتی اور نہ سمجھی ہوتی
تو میں کبھی بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کہی ہو، یا اس کا مطلب یا مقصد وہ نہ ہو جو میں بیان کروں۔ دیکھیں، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء ورثے میں درم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، دین کا علم۔ جس نے دین کا علم حاصل کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور احکام الہی کو بیان کیا۔ یہاں پر ذرا یہ سوچیں کہ اگر مسلمان کے پاس توبہ کا سہارا نہ ہوتا تو کیسے ہم لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے۔ غلطی کریں، غلطی کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جس نے حق کو پہچان لیا پھر اقرار نہیں کیا، یہ بھی چھپانا ہے۔ بتانا ضروری ہے، اگر کوئی مصلحت کے تحت پاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور کسی خاص موقع کا انتظار کرتا ہے کہ کسی خاص موقع پر اعلان کروں گا۔ اسی طرح اہل فرعون کا ایک شخص ایمان چھپائے ہوئے تھا اور خاص موقع آیا تو اس نے ایمان کا اظہار کر دیا، ظاہر کر دیا اپنا ایمان۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو چھپانے اور انکار کی حالت میں مر گیا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دیکھیں، یہ قرآن پاک سمجھنے کے بعد جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا علم ہوتا ہے، تب جو ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، مثلاً کیسی مشکلات ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے۔ جب تک نہیں پتہ تھا ہم سب کچھ کرتے تھے۔ وہ محفلیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں تھیں، ہم وہاں جاتے تھے، وہ اٹینڈ بھی کرتے تھے، ڈانس بھی کرتے تھے، نیلز بھی بڑے کر لیتے تھے، آئی بروز بھی بنوا لیتے تھے۔ ایک چھوڑیں، 5 ایک ہی شادی پہ 5 مہندیاں اٹینڈ کر لیتے تھے۔ شادی اسلامی طریقے کے مطابق نہیں کرتے، اپنے آپ کو ہم خود اس طریقے سے مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ وہ تمام غیر ضروری رسومات جس کے بغیر ہم زندگی گزار بھی سکتے ہیں اور ہم زندہ بھی رہ سکتے ہیں۔ اب جب خود کو یا کسی کو بھی روکا جاتا ہے ان چیزوں سے تو سب کیا کہتے ہیں؟ یہ کام تو کب سے کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ تمہیں کوئی نیا دین پتہ چلا ہے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا، اب تو سب لوگ عادی ہیں، اب تو لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، جب تک یہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں کی ٹینشنوں سے ہم نہیں نکلتے، ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن پڑھنا سننا بہت آسان ہے، یہ سب میٹھی میٹھی باتیں لگتی ہیں کہ واہ جی واہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب اس پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے۔ آج ہم جب آپس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس سوائے کسی کی غیبت کرنے کے، کسی کی چغلی کھانے کے، کبھی ایک کے گھر کی بات، کبھی دوسرے کے گھر کی بات، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو ڈسکس کریں، ہم اسلام کو ڈسکس کریں، ہم اپنے طریقے ڈسکس کریں، ہم اپنی نمازیں ڈسکس کریں۔ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا اگر یہ باتیں نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں کہیں پہ بیٹھ کے؟ پھر مطلب ہمیں باتیں ہی ختم ہو گئی ہمارے پاس۔ دیکھیں، یہ سب کام جو ہم کر چکے ہیں انہیں چھوڑ دیں، جو ہو چکا ان کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں اور آگے کے لیے بہتری سوچیں، اپنی نسلوں کے لیے بہتری سوچیں کہ کم از کم ہماری آنے والی نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ بہتر ہو۔ آج کا دور کتنا مشکل ہے، آج مہنگائی کتنی زیادہ ہے۔ جب تک ہم عورتیں، میں عورتوں کو زیادہ بلیم کرتی ہوں
کیونکہ ہماری وجہ سے، ہمارے کہنے کی وجہ سے اور ہمارے ارمانوں کی وجہ سے کہ میرا یہ ارمان ہے اور میرا یہ دل ہے اور میری یہ مرضی ہے، جو کہ ہمارے مرد بھی کرتے چلے جاتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، غلطی کرتے ہیں وہ بھی، انہیں روکنا چاہیے، سختی سے روکنا چاہیے، لیکن تب جب انہیں یہ پتہ ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے کسی چیز کے بارے میں۔ جب مردوں سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں یہ تو سارا کچھ عورتوں کا، عورتوں کے کیے گئے ہیں سارے کام، وہ سارا ملبہ ہم پر ڈال دیتے ہیں اور ہم بڑی خوشی خوشی اس بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہیں کہا جائے کہ یہ مہندی کی کیا ضرورت ہے، یہ اتنی مہندیوں کی کیا ضرورت ہے، یہ عورتیں ہیں نا، یہ نہیں سمجھتی ہیں، سب کچھ ہم پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم جب تک ان سب باتوں کو غیر ضروری نہیں سمجھیں گے اور ہم عورتیں جب تک ان سب باتوں کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گی تب تک بہتری نہیں آ سکتی، نہ معاشرے میں اور نہ ہماری آنے والی نسلوں میں۔ ختم اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔